اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل سے تو اسپیشلی ہماری آخری 10 صورتیں جو بڑی نون ہیں، اور کئی لوگ اسے تہجد میں بھی بڑا پڑھتے ہیں، کئی لوگ اسے تراویح میں بھی بہت پڑھتے ہیں، اور بچوں کو بھی ہم یہ یاد دلا دیتے ہیں اور یاد کروا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہماری خاص صورتیں ہیں۔ اب میں اس میں ہمیشہ جب ہم نے پڑھا دیا ہے اور آپ لوگوں نے پورا سال یا بہت سے پارے ہمارے ساتھ پڑھے، کافی آیتیں ہو چکی تھی، تو ہم اس کو وہی اس کی تھیم کہ اس کے اندر آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے، ایکچول تو ہم کو اس کی تھیم پر غور کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر آپ کو مل کیا رہا ہے میسج۔ تو غور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں سورہ فیل پر بہت ہی جھوٹے قصے بچوں کی اسکول میں بتائے جاتے ہیں۔ مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کے اسکول میں سورہ فیل کا ایک غلط ترجمہ، پرانا ترجمہ بتایا جاتا ہے، ترجمہ نہیں، تفسیر، اور وہ بھی اتنی پرانی کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہ جناب آپ کو یاد ہے کہ بتاتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کے وہ ابراہہ نے اونٹ چرا لیے یا رکھ لیے کہ لڑائی شروع ہو، تو جی ان کے دادا نے کہا، نبی کے دادا نے کہا کہ جی مجھ کو میرے اونٹ واپس کر دو اور اللہ کے گھر کو تو اللہ بچائیں گے۔ یہ اتنا گندا میسج، اتنا غلط میسج ہے، اتنی غلط بات ہے۔ جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم نبیوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تو برائی کرنے کی صفت ہی نہیں ہے، تو گویا ہم اللہ کے رسولوں کی جو اتنے عمل اور جو وہ اتنے کانشیس انسان تھے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے انسان ہونے کے باوجود، کیونکہ انہیں اللہ کی یاد ہوتی تھی، تو ہم کہیں کہیں نبیوں کی تعریف میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ ہم نبیوں کا احترام ختم کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں اور گویا ہم گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے دادا کا قصہ بتانا ابراہہ سے لنک کر کے کہ جی وہ اونٹ کے بارے میں، وہ اونٹ لے گیا اور لڑائی چاہ رہا تھا، تب بھی ان کے دادا جو بہت ہی نیک فطرت بھی انسان کہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے میرے اونٹ دو، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ تو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کون سا نیٹ ورک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کون سا یہ جعلی نیٹ ورک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے جو ہمارے بچوں کی اور ہماری کمر توڑنے پر تلا ہوا ہے، اور توکل کے نام پر اور غلط انڈرسٹینڈنگ دے کر ہم سب کو وہ توکل سکھاتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کو آنکھیں تو دکھانی نہیں ہے، وہ اللہ نمٹیں گے، اللہ مٹی ڈال دیں گے، اللہ ہوا چلا دیں گے، بددعائیں دینا، اللہ دشمن کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ دشمن کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ کون سا ایک دشمن نیٹ ورک ہے جو ہم کو میدان میں آنے سے روکتا ہے اور صرف دعاؤں پر یہ دین کو چلا رہا ہے اور توکل کے نام پر ایک غلط انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے؟ تو سورہ فیل میں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب بچوں کو اسکول میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اور پوری سٹوری بتائی جاتی ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی کتنا کرپٹ ہے، ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں بھی جو بڑے ہیں وہ عقل سے کتنے دور ہیں، اور وہ اندھے بن کر کتنا تفسیر پڑھاتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک کرائیٹیریا پتا چلتا ہے کہ کون کیا ہے اور کدھر کھڑا ہوا ہے۔ تو غور کیجئے گا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی غلط انٹرپریٹنگ دیتے ہیں۔ اور پلیز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ میری یہ پچھلی جو ریکارڈنگ ہے آج کی سورہ فیل کے معاملے میں وہ ضرور سن لیجئے گا۔ تو دیکھیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے ہاتھی والوں جیسوں کی بھی طاقت کو ختم کر دیا، اور وہ طاقت اللہ کب ختم کرتے ہیں؟ جب بندہ اٹھتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا کہ 30ویں پارے میں پچھلی تمام آیتوں کا نچوڑ ہے شارٹ کٹ میں زیادہ تر، یعنی پچھلا ہم کو جتنا تعارف دین کا کرایا گیا اس کا 30ویں پارے میں سمجھے کہ نچوڑ آ رہا ہے جسٹ شارٹ الفاظوں میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہاتھی جیسی قوم کو کیوں مدد کی؟
تو اللہ فرما رہے ہیں جو ہمیں پورے قرآن سے پچھلا مل رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو تم کو میدان میں نکلنا ضروری ہے. تمہیں اپنے دشمنوں کو یہ نہیں بولنا ہے کہ جی میرا اللہ کعبے کو خود حفاظت کرے گا جناب، بلکہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے. ہمیں تو کہنا ہے کہ گندی نگاہ تو ڈال کے دیکھو کعبے پر یا کوئی بھی چیز پر، تم ہمیں ہلا کے تو دیکھو ہم تمہارا کرتے کیا ہیں. یعنی ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہو، اتنی ایجوکیشن ہو، اتنا سائنس ہو، اتنی ٹیکٹکس ہو اور اتنے جواں ہمت اور حوصلے والے دل ہوں، تو غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کس انداز سے کہ کیا نہیں تم نے دیکھا، الم ترو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی اس سے میں اندازہ لگاتی ہوں کہ بہت نون قصہ تھا جو سب کو پتا تھا ہاتھی والوں کا، یعنی بہت طاقتور قوم تھی. اگر آپ اسپیسیفک خاص ہاتھی کی قوم نہ بھی لو، ادھر تو تفسیروں میں آپ کو ہاتھی کے نام بھی پتا چل رہے ہیں. ہاتھی کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام یوں تھا، اتنے ہاتھی تھے. تو ہماری تو تفسیریں اس حد تک کرپٹ ہیں کہ اب جو اچھی بھی تفسیر ہوگی نا اس پر ایک شک کی نگاہ ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ لکھا ہے تفسیروں میں، اتنا جھوٹ لکھا ہے کہ اب ہر چیز آپ کی قرآن سے ہٹ کر شک والی نگاہوں پر چلی جاتی ہے. تو جو اللہ کا یہ انداز ہے اس کو آپ نے کیپچر کرنا ہے. الم ترى، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، کیا رائے ہے تمہاری؟ اس کا مطلب وہ ایکسپلور کرو تو آپ کو وہ قصہ مل رہا تھا. یعنی آپ کی آبزرویشن میں آپ جب اس کو غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ قصہ. اتنا قریب کا کوئی ہوگا یا اتنا نون ہوگا. اللہ فرماتے کیفا، کس طرح سے، فعل ربک، کیا آپ کے رب نے، اصحاب فیل کے ساتھ، فیل والوں کے ساتھ، جس پر ہاتھی کا بھی ترجمہ ہے، اور ہاتھی کا معنی ہاتھی یا ہاتھی کا معنی بہت ہی طاقتور. تو ہم کہیں گے تم نے دیکھا اللہ نے کیا کیا، تو کیا کیا اور کیوں کیا یہ اب ہم کو جاننا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو تدلیل، بھٹکا دیا اللہ نے ان کو ان کی چال میں، گمراہ کر دیا ان کو ان کی چال میں. یعنی ان کا غلط آبزرویشن اور غلط کیلکولیشن ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایمان والوں پہ. میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج جو دیر سے جوائن ہوئے ہیں وہ پلیز شروع سے یہ سورہ فیل کو ضرور سن لیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور خدا را آپ لوگ بھی یہ غلط قصے کسی کو مت سنایا کریں. اس میں ہم انجانے میں اللہ کے لا کو توڑ رہے ہیں. اس طرح سے بول کر ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں کہ جی اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. جی اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہے حفاظت کرنے کے لیے. ہاں جب ہم پوری محنت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی غیبی مدد موسیٰ علیہ السلام کی طرح سمندر کا پھاڑنا آ جائے گا. لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت تک اور اس سمندر کے پھٹنے کے بعد بھی پوری اپنی محنت کی، اپنی پریزنٹیشن دی، پورے اپنے ایفرٹس پٹ کیے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو کام تو کرنا پڑے گا. تب اللہ ہاتھی والوں جیسی قوم کو، بڑی بڑی قوموں کو آپ کے سامنے زیر کر دیں گے اور گرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کسی کی چال کو بیکار کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ مومنوں کی چال سے خوش ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ نے مومنوں کی چال دیکھ لی ہوتی ہے، اللہ نے مومنوں کی محنت دیکھی ہوتی ہے. بخاری کی اتنی جھوٹی حدیث ایک ہے جس میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں آپ اپنی بکریاں لے کر اور پہاڑ پر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فتنے سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ تم فتنے کا پورا خاتمہ کرو. اللہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اپنی بکریاں لے کر اور پہاڑ پر چلے جاؤ. میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جو مسلمانوں کے بچوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسے توکل کے نام پر ایک غلط
انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے کہ ہم اپنی محنت کرنا چھوڑ دیں اور پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. تو غور کیجئے گا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جو بڑی مضبوط قوم تھی. ارسل علیہم طیرا، ہم کو فیل کے مقابلے میں طیر کو دیکھنا ہے کہ فیل دشمن ہے یعنی ہاتھی جیسے اسٹرانگ، اور طیر ایک پرندہ ہے جو اپنی ایفرٹس بہت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ہوتا کمزور ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ دیکھیں گے پرندے بڑے محنتی ہوتے ہیں، پرندے اپنے گھر تک بناتے ہیں، توکل پہ نہیں جیتے. توکل میں یہ کہہ لیں کہ چلے وہ کھانا سٹور اگر کم سے کم کرتے ہیں تو اللہ ان کو روز کا روز دے دیتے ہیں. اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو کھانا سکھاتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنا کھانا کھلاتے ہیں، کس طرح وہ دشمنوں سے بچاتے ہیں، کس طرح ان کے ڈفرنٹ گھونسلوں کا نیسٹ کا جو ہوتا ہے ان کا، کس طرح سے وہ اپنے نیسٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں. ہر پرندہ اپنے اپنے دماغ کے مطابق بناتا ہے، بچاتا ہے. تو جناب یہ پرندہ جب محنت کرتا ہے تو آج آپ کو آسمان پر اتنے پرندے نظر آتے ہیں کہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے پرندوں سے بچ گئے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے کرپٹ پرندوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کتنے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی دی ہوئی برکتیں اور بلیسنگ کہ آپ جب کارکردگی دکھاؤ گے تو اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. آپ بولو گے مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، ارے آپ دیکھو تو صحیح دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. مرنے والے بڑھاپے میں بھی مرے ہیں اللہ کا کام کر کے، اور مرنے والے جوانی میں بھی مرے ہیں اللہ کا کام کرنے والے. تو کام تو کرنا پڑے گا نا. ان گناہگاروں کے پیچھے، جھوٹے لوگوں کے پیچھے ہم حق بولنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فیل کے مقابلے میں طیر کو دکھا رہے ہیں، لیکن محنت کرنا ضروری ہے ان بٹوین. اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر طیر، اگر پرندہ، اگر جو پرندے نے مدد کی جس کی اللہ کی قدرت سے، تو وہ کیسے کی؟ کیونکہ جن کی مدد کی گئی ہے وہ مومن نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کارکردگی اللہ کو دکھائی تو اللہ نے غیب سے ان کے لیے کمزور نظر آنے والے لوگ بھی ان کے ساتھی بنا دیے. یہ ہے اللہ کی مدد کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے ہاتھی والوں کے مقابلے میں، اگر تم کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری کمزور پرندوں سے بھی ایسی مدد کریں گے کہ دشمن کا بھوسا نکل جائے گا. یہ ہے توکل، یہ ہے توکل کہ میری مدد ضرور آئے گی، بے شک کمزور ساتھی سے آئے گی، لیکن ہوگی بڑی مضبوط چال. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی چال کو بھٹکا دیا، ویسٹ ہو گئے. ان پر پرندے بھیجے ابابیل. ہم لوگ کیا یہ بھی مسکنسیپٹ ہے کہ ابابیل بھی ہمارے اردو میں ایک ترجمے کا ایک پرندے کا نام ہے. تو وہاں ہم تھوڑا سا گڈمٹ کر دیتے ہیں کہ پرندہ ابابیل، جبکہ طیر کا معنی پرندہ ہے، اور ابابیل عربک میں جھنڈ کو بولتے ہیں کہ اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رمی کرتے تھے ان پر پتھروں کے ساتھ. دیکھیں قرآن میں رمی کا لفظ آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی بھی جو مدد ہوئی جنگ میں، تو وہاں پر بھی رمی کا لفظ آ رہا ہے کہ جو تم نے رمی کی، جو تم نے تیر پھینکے، وہ تم نے نہیں پھینکے، وہ اللہ نے پھینکے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ جو جنگ کے میدان میں اللہ کہتے ہیں وہ جو تیر تم نے پھینکے وہ گویا اللہ نے پھینکے. یعنی اللہ نے ہمیں بتانا ہے کہ تیر تو مومنوں نے ہی پھینکا تھا، لیکن مدد اللہ کی تھی کہ وہ بالکل نشانے پر لگے. انڈرسٹینڈ؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے آسمان سے جیسے اس وقت لٹرلی پرندوں نے پتھر پھینکے نا، ایسے اللہ نے کوئی تیر نہیں پھینکے. یہاں پرندوں نے پتھر پھینکے ہیں، لیکن جب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں جہاں پر رمی کا ذکر ہے اور تیر کا ذکر ہے کہ رمی کچھ لوگوں نے پتھر بھی لے لیا اور مٹی بھی لے لیا. حدیثوں سے تو یہی ثابت ہو جاتا ہے کہ رمی کی یعنی اللہ کے رسول نے دشمنوں پہ مٹی ڈالی تو وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی. ہم کہہ رہے ہیں چلو تم کو جو مرضی آتی ہے، مٹی لو پتھر لو، ہم تو دیکھیں گے کہ لڑائی تیر کمان سے ہو رہی تھی، ہم تیر لے لیں گے. کہ وہ جو نشانے پر
کیونکہ لوگوں نے ہمت کا جذبہ دکھا کر جب میدان میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو نشانے پر لگائیں گے اور بڑے بڑوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو جناب ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ رمی کا لفظ آ گیا، اور اللہ کے رسول کی ان آیتوں میں بھی رمی کا لفظ آ گیا جنگ کے، اور آج سورہ فیل میں بھی رمی کا لفظ آ گیا، لیکن حج پر کوئی رمی کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اور قرآن سے پورا حج ثابت ہے، آپ کا احرام ثابت ہے، آپ کا عمرے کی ٹرمنالوجی ثابت ہے، آپ کے حج کی ٹرمنالوجی ثابت ہے، آپ کا مزدلفہ ثابت ہے، مشعر الحرام، آپ کا طواف ثابت ہے، آپ کا صفا مروہ کی سعی جس کو طواف ہی کہا گیا وہ بھی ثابت ہے، آپ کا طواف زیارہ بھی ثابت ہے، آپ کا بال منڈوانا اور کتروانا بھی ثابت ہے، اور آپ کا وہاں سے کب چیک آؤٹ 2 دن میں حج کرنا ہے یا 2 سے زیادہ دن میں، لیکن کہیں پر بھی وہ پہلے دن کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی شیطان کو مارنے کی ایک آیت بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے، اور آپ پورا حج خود کرتے ہیں۔ ایک رمی ہے جو آپ کہتے ہیں وکیل بنا کر، اور وکیل کے ذریعے سے آپ رمی کر دو۔ احرام میں کوئی وکیل نہیں کہ میری جگہ کوئی اور کپڑے پہن لے، اور عرفات ثابت ہے، عرفات میں کوئی وکیل نہیں کہ میری جگہ عرفات میں وہ چلے جائیں۔ جب ایک زمانے میں آگ بھی لگی تھی نا، تو جلے ہوئے لوگوں کو بھی جن میں تھوڑی بھی ہمت تھی انہیں عرفات لایا گیا، مشعر الحرام سے گزارا گیا۔ لیکن ایک شیطان وہ چیز ہے جس پر آپ کہتے ہیں وکیل بنا دو، اور اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو اجلت میں 2 دن کا حج کر لے تو آپ کا تیسرے دن کا شیطان کہاں جائے گا؟ یہ ذرا مجھے جواب ضرور دیجئے گا کہ قرآن کہتا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں حج کر لے کوئی گناہ نہیں، تو وہ 3 دن کے جو تم نے شیطان باندھے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ اور یہاں یہ وکیل کیوں ہو گیا؟ طواف زیارہ کے لیے وکیل کیوں نہیں ہوا؟ احرام کے لیے وکیل کیوں نہیں ہوا؟ مزدلفہ کے لیے وکیل کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے غور کرنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر آپ کر رہے ہیں نا، یہ اب آپ 22 میں قدم رکھ چکے ہیں، 2022 میں آپ قدم رکھ چکے ہیں، اور ہم سب سے سوال ہوگا کہ بہت عقل مند لوگ ہم کہلاتے تھے 2022 کے، قیامت میں بھی 2022 کے لوگ بڑے عقل مند کہلائیں گے۔ اگر اب آپ نے اللہ رسول پہ جھوٹ بولا، جھوٹی حدیثیں پیش کی اور دین کے معاملے کو گڈمٹ کیا، تو آپ کی اور میری ایک الگ پٹائی ہونی ہے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ نان سینس کہلائیں گے۔ اب پتہ نہیں آگے والے کیسی ہماری جنریشن آتی چلی جائے گی، سب کی پکڑ سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آج کا بچہ بھی نا لپٹی لپٹائی باتیں نہیں کرتا، آج کا ایک بچہ بھی نا ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے کہ یہاں یہ لکھا ہے تو وہاں تم دین کو کیوں بگاڑ رہے ہو، لیندی کیوں کر رہے ہو، حج میں گڑبڑ کیوں کر رہے ہو، جھوٹ بات کر کے کیوں تفسیر بتاتے ہو، شان نزول کی کوئی گارنٹی نہیں جو تم بتاتے ہو، کس طرح سے تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ سارا مجھے رمی کا بھی آپ لوگوں کو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میں تو چاہتی ہوں کوئی ایک ورڈ مجھے مل جائے اور اس پر میں آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ لیکچرز دوں جو کہ مس کانسیپٹ کا ہم جنریشن میں شکار ہیں، اور شاید میرا پتھر پہلا ہو اگر سمجھانے کے لیے، تو اللہ کرے کہ جب آپ کو کوئی 2-3 دفعہ سمجھائے گا، خود بھی آپ کی آبزرویشن میں ہوگا، تو کم از کم جھوٹ مت بولنا اور حاجیوں کو اتنا پریشان مت کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ حاجی بیچارے جب حج کر کے سکون کا سانس لیتے ہیں تو انہیں 3 دن کے شیطان میں اور اتنا بیمار کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا تو آپ کا کیا چلا جائے گا سچ بولنے میں؟ ٹھیک ہے، حدیث آپ کو ماننا ہے آپ مانیں، لیکن آپ اتنا تو لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ شیطان مارنا قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ آپ کا قرآن والا حج کمپلیٹ ہو چکا ہے طواف زیارہ کے ساتھ، تو اللہ تم کو آسانیاں دیں گے، جو لوگوں کو آسانیاں دے گا اللہ آپ کو آسانیاں دیں گے۔ اور الحمدللہ میرے بڑے ایکسپیرینس ہیں حج پر، اور میں دیکھتی ہوں کہ دکھی لوگوں کو
جو اس دن پورے تھک چکے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں حج کر کے، لیکن آپ اور میں جب ان پر یہ والی لائبلٹی ڈالتے ہیں، نہیں اب 3 دن، تو آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ اگر آپ کسی کو آسانیاں نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو بھی آسانیاں نہیں ملیں گی۔ پھر مت تکلیف میں آ کر بولنا کہ میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میری ہر راستہ مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب پہ گرپ مضبوط نہیں رکھی، کنفیوز رہے، ڈرتے رہے کہ میں کیوں بولوں کہ شیطان نہیں مارنا ہے، میں کیوں بولوں شیطان نہیں مارنا ہے، مجھے لوگ باولا بولیں گے، مجھ سے لوگ گھبرائیں گے، یا میری نہیں مانی جائے گی۔ یہ آپ کی عزت ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہے تمام عزت۔ آپ اللہ کو عزت دو، آپ بندوں میں آسانیاں دو، اللہ آپ کو آسانیاں دیں گے۔ یہ جہاد ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کے دور میں اگر ہم زندہ ہوتے، موجود ہوتے، پیدا ہو چکے ہوتے، تو میں سمجھتی ہوں ہم جیسے لوگ تو پھر اللہ کے رسول کا بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اگر آج ہم کسی کی پرابلم سالو نہیں کر سکتے ہیں دینی معاملے میں، اور ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا شرک سے ڈرو، مشرکوں سے مت ڈرو۔ اور شرک کیا ہے؟ ایسوسیٹ کرنا۔ جب اللہ کے معاملات میں، اللہ کی کتاب میں، حج میں، دوسرے معاملات میں آپ باتوں کو اور بڑھا کر پریشان کرتے ہو لوگوں کو، تو گویا آپ دین میں اور بھی چیزوں کا ایڈیشن کرتے ہو۔ پھر یہ آپ کو بدعت نظر نہیں آتی؟ اور ہم بڑھ کر کہتے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک جائے گی۔ پھر ہمیں خیال نہیں آتا، ہم دوسروں کو بدعت ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ میری بھی اصلاح فرما دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔